اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان اینڈ قرآن، ایمان اور قرآن۔ یہ ٹاپک میں نے لیا ہے ایک حدیث کو لے کر۔ دیکھیے، حدیث کا جو ٹرم ہے وہ ایک براڈ ٹرم ہے۔ حدیث میں رسول اللہ کا سیئنگ بھی آتی ہے اور صحابہ کی سیئنگ بھی آتی ہے، لیکن اگر الگ الگ کر کے بولیں تو اس کے لیے دو الگ ٹرم ہیں، سنت اور اثر۔ جب سنت بولیں گے تو اس سے مراد ہوگا رسول اللہ کا، اور اثر بولیں گے تو اس سے مراد ہوگا صحابہ کا۔ تو اس سینس میں یہ کوئی حدیث ہے اور یہ صحابہ کا قول ہے۔ تو کچھ صحابہ کا ایک گروپ جو نوجوان لوگ تھے وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کچھ دن تک آپ کے پاس ٹھہرا، یعنی ٹریننگ کے لیے۔ رات دن وہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو ان میں سے ایک صاحب جن کا نام جندب تھا، وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی پہلے ایمان پھر قرآن، قرآن بعد کو اور ایمان پہلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بہت دیر سے سوچتا تھا اس پر۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، صرف اس کا ٹرانسلیشن جاننا کافی نہیں ہے۔ صحابہ سالوں تک کچھ آیتوں میں سوچتے رہتے تھے، حالانکہ وہ عربک لینگویج جانتے تھے۔ تو صرف عربک لینگویج جاننا یا اس کا ترجمہ پڑھ لینا، اس سے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سوچنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ تو بہت برسوں کے سوچنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس اثر کا یا اس حدیث کا۔ وہ ہے، یہاں ایمان سے مراد ہے معرفت۔ دیکھیے، قرآن میں اور حدیث میں ایمان کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، معرفت۔ مثلاً دیکھیے، ایک حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں پر قال ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ من عرف اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہاں قول معرفت کے معنی میں ہے۔ قرآن میں دیکھیے 7ویں پارے میں ہے مما عرفوا من الحق، وہاں ایمان کو معرفت سے کے ورڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو معرفت کے لیے انگلش میں کوئی ایکولنٹ نہیں ہے، صحیح معنوں میں کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ معرفت بہت ہی ڈیپ میننگ ہے اس کی، قریب کی میننگ اس میں انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئلائزیشن۔ اکوینٹنس بھی آپ بول سکتے ہیں، لیکن سب سے قریب جو ورڈ ہے وہ ریئلائزیشن ہے۔ اگرچہ معرفت میں جو بات ہے وہ ریئلائزیشن میں نہیں آتی، تو انگلش میں اس کا پورا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ تو معرفت کے لٹرل میننگ ہے پہچاننا، لیکن پہچاننا یہاں بہت ڈیپ سینس میں ہے۔ تو پہلے قرآن کی پہچان پیدا کیا ان لوگوں نے، یعنی مائنڈ بنایا
پریپیئرڈ مائنڈ بنایا اپنے آپ کو، پھر قرآن کو سمجھ پائے وہ. تو اس کو میں ایک اور مثال سے کلیئر کروں گا کہ انڈیا میں ایک ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا سی وی رمن. 1910 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 1910 میں. ان کو فزکس کا نوبیل پرائز ملا تھا. تو کسی نے کہا ان سے کہ سائنٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. جو ڈسکوریز ہیں، جو انوینشنس ہیں، وہ تو بس اچانک ہوتے ہیں، بائی ایکسیڈنٹ. کہ ایک سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں کچھ ٹیسٹ کر رہا ہے، پھر کچھ فلیش ہوا، اس نے سمجھا کہ یہاں پر فلاں چیز پائی جاتی ہے. تو یہ بائی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بائی وے آف ایکسیڈنٹ. تو رمن نے جواب دیا اس کا، یس بٹ دس ایکسیڈنٹ happens only to a scientific mind. کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایسا ایکسیڈنٹ، ایسا اتفاق صرف ایک سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ ہی پیش آتا ہے. یہ بہت ہی میننگ فل جواب تھا اس کا. تو ایک پریپیئرڈ مائنڈ ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھے. تو قرآن سے پہلے انہوں نے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کیا. فرسٹ آف آل دے پریپیئر دیئر مائنڈ، دین دے لرن قرآن. یہ مطلب ہے اس کا کہ رسول اللہ کے پاس رہ کر کے انہوں نے پہلے اپنا مائنڈ بنایا، اپنی سوچ بنائی، اپنے کو ڈی کنڈیشن کیا. تو جب وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہو چکے، تب جب قرآن پڑھا انہوں نے تو سب سمجھ میں آتا چلا گیا. یہ ہے نیچرل پروسیس. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اسی بات کو لوگ نہیں جانتے جو حدیث میں موجود ہے. پچھلے 100 برس سے مسلمانوں میں بہت ساری موومنٹ چلی ہیں، قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. اس کی بگننگ یہاں سے ہوئی، لیکن رزلٹ کچھ نہیں، کچھ بھی رزلٹ نہیں. کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا جو کہ قرآن کا درس دیتے ہیں، لمبے لمبے برس درس دیتے ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قرآن سے آپ کی اپنی پرسنالٹی میں کیا چینج آیا؟ کچھ بتا نہیں سکے وہ. یعنی قرآن کا درس دیتا ہے ایک آدمی 25 سال سے، اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری اپنی زندگی میں کیا چینج آیا بتاؤ، تو کچھ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. پھر اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قرآن کا جسٹ کیا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے، اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو درس میں کیا ہوتا ہے، میں یہاں سے لے کر امریکہ تک دیکھا ہے میں نے. کچھ آتے پڑھیں گے، اس کے بعد ایک لیکچر دینا شروع کر دیں گے، ایک ہوائی لیکچر. کچھ آتے پڑھیں گے، ہوائی لیکچر شروع کر دیتے ہیں، جن کا ان آیتوں سے کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا. تو یہ قرآن کا اس قسم کا درس کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ. دیکھیے، دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، اسکالر، ان کا نام تھا مولانا محمود حسن. ان کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، ٹاپ کے عالم تھے وہ. تو 1857 میں جو علماء نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف ریوولٹ کیا تھا، جس کو انگریزوں نے میوٹنی کہا، میوٹنی، تو اس میں وہ ڈائریکٹ طور پہ انوالو تھے. پھر انگریزوں نے پکڑا ان کو اور مالٹا بھیج دیا. تو مالٹا میں وہ قید رہے. میں مالٹا گیا تھا ایک سفر میں، ایک کانفرنس میں. تو بہت ڈھونڈا میں نے کہ وہ کہاں 3 سال تک رہے تھے وہ، تو وہ جگہ مجھے ملی نہیں. تو بہرحال 3 سال تک وہ رہے، پھر ان کو چھوڑا گیا.
چھوڑ کر آئے تو وہ تھا 1920، 1920۔ 1920 میں وہ وہاں سے واپس ہو کر دیوبند آئے، تو دیوبند میں علماء سب اکٹھا ہوئے۔ یہ بات لکھی ہے ان کے بہت ہی خاص شاگرد مفتی شفیع صاحب نے، جنہوں نے خود بھی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی۔ تو جب اکٹھا ہوئے سب لوگ تو شیخ الہند صاحب نے، مولانا محسن صاحب نے کہا کہ میں مالٹا کی تنہائیوں میں نے بہت سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، تو وہاں سے میں یہ لے کر آیا ہوں یہ بات کہ ہمیں قرآن کو پھیلانا ہے، قرآن کو نادرہ پڑھوایا جائے ہر مسجد میں، قرآن کا درس دیا جائے ہر مسجد میں۔ یہ انہوں نے کہی تھی بات 1920 میں، اور پھر یہ اتنا پھیلی کہ انڈیا میں آپ جس مسجد میں جائیں وہاں درس قرآن ہوتا ہے، 1920 سے لے کر آج تک۔ لیکن رزلٹ کچھ نہیں۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ رزلٹ کچھ نہیں۔ ایسے اقبال جو تھے جن کی ڈیتھ ہوئی 1938 میں، اسی زمانے میں انہوں نے پنجاب میں یہی تحریک شروع کی، قرآن کی تحریک۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک ادارہ قائم کیا تھا، غالباً اس کا نام دارالاسلام تھا۔ تو قرآن کا ترجمہ، قرآن کا درس، یہ سب پھیلانا، تو وہ شروع کیا انہوں نے۔ اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں۔ تو پاکستان والے ایریا میں اقبال نے، انڈیا والے ایریا میں مولانا محسن صاحب نے یہ تحریک شروع کی، درس قرآن کی۔ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں درس قرآن ہونے لگا، لیکن ان ٹرم آف رزلٹ کچھ نہیں۔ اور میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کیوں میں ایسا کہتا ہوں۔ یہ لوگ قرآن، سب سے پہلا جو تھا مولانا محسن صاحب کا کام وہ یہ تھا کہ انہوں نے جہاں سے اسٹارٹ لینا تھا، نیا اسٹارٹ، وہ وہاں سے اسٹارٹ ہی لے لیا انہوں نے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جب ہم گئے وہاں مالٹا میں تو ہم نے ری اسیس کیا، کہ ہم نے سارے علماء نے، 1.25 علماء کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے شہید کر دیا، مار ڈالا، 1.25۔ تو ہم نے اتنی قربانی دی، سارے مخلصین تھے، سارے نماز والے تھے۔ تو قرآن نے لکھا ہے کہ لا ینصرن اللہ من ینصرہ، جو خدا کے دین کا کام کرے گا تو خدا اس کی ضرور ہی مدد کرے گا۔ قرآن میں یہ بات ہے کئی جگہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو آدمی خدا کے دین کی مدد کرے گا تو خدا ضرور اس کی مدد کرے گا۔ تو وہ کہتے کہ میں نے ری اسیس کیا، پھر سے سوچا کہ ہم تو دین کے لیے اٹھے تھے، خدا کے دین کے لیے اٹھے تھے، تو ہماری مدد کیوں نہیں ہوئی ہماری؟ کیوں ہم ہارے اور انگریز جیتے؟ سوچنا یہاں سے تھا ان کو، لیکن سوچ کہاں سے رہے ہیں کہ قرآن کو پھیلاؤ۔ وہ سوچتے کہ میں تو قرآن خود تو دوسروں کو پھیلانے کہہ رہا ہوں، میں تو پڑھا ہوا ہوں قرآن کو، میں نے خود قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی وہ جس قرآن کو دوسروں میں پڑھوانا چاہتے تھے، پھیلانا چاہتے تھے، اس قرآن کو خود تو پڑھ رکھا تھا انہوں نے، قرآن کا ترجمہ اور تشریح لکھی تھی انہوں نے۔ تو مجھے اگر نہیں ملا قرآن پڑھ کر بھی، کچھ دوسروں کو کیسے مل جائے گا؟ تو انہیں ری اسیس کرنا چاہیے تھا، ریوائز کرنا چاہیے تھا، پھر سے سوچنا چاہیے تھا سارے معاملے کو۔ یہ سب تو نہیں کیا انہوں نے۔ کیا کہہ دیا کہ لوگوں کو قرآن پڑھواؤ، اور کوئی یہ نہیں تھا پوچھنے والا کہ آپ نے تو خود قرآن پڑھا تھا، تو آپ کو کیا ملا اس سے؟ ایک ایسی تحریک چلا دیا آپ نے، اس میں سارے علماء مار ڈالے گئے۔ اور صرف علماء کو مار ڈالنے کی بات نہیں ہے، تب سے مسلمانوں کو لے لیا انگریزوں نے ہٹ لسٹ میں، مسلسل انگریز مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ باغی ہیں، کیونکہ میوٹنی کی جو لیڈرشپ تھی وہ مسلمانوں نے نہیں کی تھی۔ تو انڈیا میں دیکھیے دوسرے جو کمیونٹیز تھیں انہوں نے ترقی کی، مسلمان ترقی نہیں کر سکے،
کیونکہ انگریزوں کا سپورٹ نہیں ملتا تھا. تو صرف نگیٹو رزلٹ ملا, کوئی پازیٹیو گین نہیں ملا. یہ سوچتے وہ, یہ بتاتے کہ بھائی دیکھو وی ویئر رانگ, ہماری پلاننگ غلط تھی. اب پھر سے سوچنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کرنے کے لیے. تو غلطی کہاں تھی؟ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. انگریز یہاں آئے, انہوں نے حکومت کی, 200 سال تک ان کی حکومت رہی. تو سوچتے ہیں کہ یہ تو خدا کے قانون کے مطابق ہے. پولیٹیکل پاور کسی کو مناپلی نہیں ہے. پولیٹیکل پاور خدا کے نزدیک کسی کا مناپلی نہیں ہے. کبھی ایک کو, کبھی دوسرے کو, کبھی ایک کو, کبھی دوسرے کو. انڈیا میں پہلے راجا حکومت کرتے تھے, پھر مغل آئے, راجا تھے, پھر مغل آئے, مغل کے بعد برٹشرس آئے, برٹشرس کے بعد نیشنل پارٹیاں آئیں. تو تلک الایام نداولها بین الناس. پھر سے وہ اس آیت کو پھر سے ڈسکور کرتے کہ ہماری جہادی غلط تھا یہ, اسی لیے وہ فیل ہو گیا. اگر آپ پڑھیں ہسٹری کو تو جس انرجی کو لے کر, جس پلاننگ کو لے کر, جس اسٹریٹجی کو لے کر امریکہ آئے تھے انگریز, تو مغل لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. بہادر شاہ ظفر تو شاعری کرتے تھے, تو کیسے جیتے گا ان کے مقابلے میں. تو یہ جو پولیٹیکل چینج آیا انڈیا میں, وہ قرآن میں پڑھ لیتے وہ کہ بھائی اس میں تو خدا کا فیصلہ ہے, لا آف نیچر ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان نئے جو اپرچونیٹیز کھلی ہے اس کو اویل کرنا ہے. مثلا انگریز پرنٹنگ پریس لائے, انگریز کمیونیکیشن لائے, انگریز ٹیلی گراف لائے, انگریز ٹیلی فون لائے, انگریز انڈسٹری لائے, اور سب سے بڑی چیز جو انگریز لائے وہ تھی ریلیجس فریڈم. ریلیجس فریڈم, اتنی ساری چیزیں, اس کو اویل کرو, اس کو اویل کرو. قرآن میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ تغیر ہوتی ہے, یہ بدلاؤ ہوتا ہے, وہ خدا کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے. تو مغل گئے برٹشرز آئے, یہ خدا کے فیصلے کے تحت تھا. لیکن خدا کا فیصلہ آپ کو پورے معنی میں ڈپرائیو نہیں کرتا. یہ نہیں کہ آپ بس سب کچھ کھویا گیا. تو برٹشرز آنے کے بعد جو ہوا تھا کہ پولیٹیکل سیٹ پر برٹشرز بیٹھ گئے, لیکن ساری دنیا خالی تھی. ساری دنیا, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, انڈسٹری, ایجوکیشن, مدرسہ, یونیورسٹی, دعوی ورک, سب لٹریچر سب خالی تھا یہاں سے وہاں. لیکن لوگ لڑ کے بڑھتے رہے پولیٹیکل چٹان سے. کیوں؟ قرآن کو پڑھا لیکن انہوں نے سمجھا نہیں. حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اولئک قرؤا ہم لم یقرؤا. قرآن کو پڑھا مگر نہیں پڑھا. تو ایک پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ پڑھتا ہے آدمی پر نہیں پڑھتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو عربی زبان جانتے تھے, اولئک قرؤا وہم لم یقرؤا, پڑھ کر بھی بے خبر. تو مولانا محسن صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جب مالٹا میں 3 سال مجھے ملے تو میں ری اسیس کیا, پتہ چلا کہ وی ویر رانگ. ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط تھا. اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا معرفت قرآن, وہ تو حاصل ہی نہیں تھا ہمیں. ہم تو پڑھے تھے قرآن مجید کو, اس کا ترجمہ بھی کر رکھا تھا ہم نے, اس کی تفسیر لکھ رکھی تھی ہم نے. تو دوسروں کو جو پڑھوائیں گے کچھ اور رزلٹ کیسا نکل آئے گا. اقبال کو دیکھیے, اقبال نے کہا کہ صاحب قرآن کو پھیلاؤ, قرآن کو پھیلاؤ, قرآن کو پھیلاؤ, اور خود کو اقبال قرآن سے بے خبر تھے. کہا تھا آخری زمانے میں اقبال کے سرانے قرآن رکھا رہتا تھا, اس کو پڑھتے رہتے تھے.
تو وہ بس اسی کا مصداق تھے، قل آئے گا کرو وہم لم یقرؤ. کیوں؟ اقبال کے زمانے میں جو صورت تھی وہ تھی کہ مسلمان ڈی جنریٹ ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ذرا نم ہوتی ہے مٹی بہت زرخیز ہے صاحب. یعنی الٹی بات کہہ دی انہوں نے. ڈی جنریشن کے آخری حد پر تھے مسلمان. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا نم ہوتی ہے مٹی بہت زرخیز ہے صاحب. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ اقبال کے زمانے میں جو تھا وہ کیا تھا؟ اقبال کے سارے لوگ جو زمانے کے تھے، جتنے لیڈر تھے ریفارمر، عرب کے لوگ بھی اور انڈیا کے، دونوں ملا کر کہہ رہا ہوں میں، کہ یہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ ہم دائی ہیں، دوسرے لوگ بدو ہیں. یہ جو ریلیشن شپ ہے ہمارا دائی بدو کا ہے. ایک دم ہی اس کو جانتا نہیں تھے کوئی، بے خبر. سارے ازوال لٹریچر پڑھ ڈالیے آپ، انکلوڈنگ اقبال کا. یہ کانسیپٹ ہی نہیں آپ پائیں گے کہ مسلمان کا ریلیشن شپ دوسروں سے جو ہے وہ دائی اور مدعو کا ہے. تو یہ بھول کر کیا ہوا تھا کہ مسلمان دوسروں کو اپنے رائیول سمجھتے تھے. رائیول یعنی رقیب. ویسٹرن سویلائزیشن سے نفرت، ویسٹرن تھاٹ سے نفرت. اتنی نفرت تھی کہ اکبر الہ آبادی جو ان کو کہتا ہے لسان العصر، حالانکہ بالکل ایبسرڈ بات ہے ان کو لسان العصر کہنا. تو وہ مذاق اڑاتے تھے تہذیب کا، جدید ماڈرن سویلائزیشن کا. تو مذاق اڑاتے تھے تو وہ لسان العصر بن گئے، یعنی وقت کی زبان. تو انہوں نے کہا تھا کہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. سوچیے، اس سوچ کو سوچیے آپ. پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. پیٹ چلتا ہے آنکھ آئی ہے، میرا اللہ تیری دہائی ہے. ایسے بے خبر لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اس میں کیا پائیں گے؟ وہ کیا پائیں گے بتائیے؟ انگریز جو نعمتیں لائے تھے اس کا پتہ نہیں کہاں سے ان کو لگا کہ یہ تو بالکل بیکار چیزیں ہیں. یہ ٹائپ پریس لائے، وہ واٹر سسٹم سپلائی کرنے کے لائے، وہ واٹر کو سپلائی کرنے کا سسٹم لائے، وہ اور سینکڑوں چیزیں لائے. وہ تو ان لوگوں کے زمانے میں مسلمانوں کا کام معاملہ تھا، ڈی جنریشن کے آخری حد پر تھے. وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے ہیٹ کرتے تھے، ویسٹرن تھاٹس ہیٹ کرتے تھے، یورپ امریکہ سے ہیٹ کرتے تھے، یہودیوں سے ہیٹ کرتے تھے، ہندوؤں سے ہیٹ کرتے تھے، ساری دنیا سے ہیٹ کرتے تھے. بس ایسے لوگ کیا کریں گے؟ جو دنیا سے ہیٹ کرے وہ اسلامی کام کا کام کرے کہ وہ دنیا کام بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک بزنس مین کو اپنے کسٹمر سے محبت کرنی پڑتی ہے، کسٹمر فرینڈلی ہونا پڑتا ہے اس کو. ایک بزنس مین کو پیسہ کمانا ہے، صرف مٹیریل گین چاہیے اس کو، تب بھی دوسرے انسانوں کے بارے میں اس کا رویہ جو ہے فرینڈلی ہو، تب کما پائے گا. وہ اس کو یعنی وہ کسٹمر فرینڈلی بننا پڑتا ہے. تو مسلمان جو انسان فرینڈلی نہیں تھے تو کیا کرتے؟ وہ نہ دنیا کے قابل تھے، نہ اسلام کے قابل تھے. یہ ہوا. ایسے مسلمانوں کو اقبال نے کیا کہا کہ ایک لینڈ الگ کر کے دیا جائے ان کو. 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوا جس کے وہ پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے. وہاں ان کو مشہور جو ایک تھا وہ لیکچر وہ چھپا ہوا ہے. اس میں انہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ مسلمانوں کو یعنی پارٹیشن کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ انڈیا جو ہے یہ سب کانٹیننٹ، اس کو الگ کر اس میں سے پارٹیشن کر کے مسلمانوں کا ایک مسلم لینڈ بنایا جائے. کس کے لیے؟ وہ لوگ جو جی نیشن میں آخری حد کو پہنچ چکے تھے. اب دیکھیے کہ وہ ہوا، انگریز نے کر دیا کہ اچھا ہے تو لڑو تو واپس میں.
اور 60 برس میں مجھے بتائیے کہ کیا ہوا پاکستان میں. آپس میں لڑ رہے ہیں بس. مسجدوں میں بم، قبرستان میں بم، گن چل رہی ہے، بم چل رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. اس کا نام ہے مسلم پاکستان، مسلم لینڈ. تو اس کے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ پھیلاؤ. نہیں، قرآن کا مائن بناؤ، قرآن کا مائن بناؤ. اس پوری پیریڈ میں جو 100 برس کا پیریڈ ہے، صرف ایک کتاب میں جانتا ہوں جس کا ٹائٹل کم از کم صحیح تھا. ٹائٹل اقبال کی کتاب تو تھی، آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. میں کہوں گا ٹائٹل ہی غلط تھا، کتاب بھی غلط تھی. وہ اس وقت ضرورت تھی کس بات کی؟ ریکنسٹرکشن آف مسلم مائنڈ آن اسلامک لائنز. ریکنسٹرکشن آف مسلم مائنڈ آن اسلامک لائنز، یعنی اسلام کے خطوط پر مسلمانوں کے ذہن کی تعمیر. عجیب و غریب کتاب لکھی انہوں نے. اتنا کنفیوژن اس کے اندر ہے. کوئی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ترجمہ اس کو اردو میں کیا وہ بھی نہیں سمجھے اس کو. آپ پڑھ لیجیے ان کی کتاب کو. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا خلاصہ اس کتاب کا ہے؟ جو ایڈمائرر ہے ان کے وہی نہیں بتا پاتے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط کہ بٹوارا کر کے ہمیں ایک لینڈ دو. دیٹ واز ناٹ اے رائٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. 60 برس کے بعد کچھ بھی نہیں ملا. تو میں نے کہا ایک کتاب میں جانتا ہوں جس کا ٹائٹل صحیح تھا. اس کا ٹائٹل تھا دا مائنڈ القرآن بلڈس. یہ ٹائٹل تھا اس کا. ایک صاحب تھے محمد عبد اللطیف، حیدرآباد کے تھے، وہ حیدرآبادی تھے. وہ دا مائنڈ القرآن بلڈس. تو ٹائٹل تو صحیح تھا لیکن کتاب میں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ ٹریڈیشنل وے میں انہوں نے کچھ آیتیں نقل کر دی اس میں بس. دیکھیے اس کو اپلائڈ میں پیش کرنا تھا. قرآنی آیتوں کا نیا اپلیکیشن یہ لکھنا تھا. آپ اس کتاب کو پڑھیے، یا آپ کو جامعہ کی لائبریری میں وہ کتاب مل جائے گی، دا مائنڈ القرآن بلڈس. کوئی آیتیں نقل کر دی انہوں نے اور اس کا انگلش ترجمہ کر دیا. اصل کام جو تھا یہ کہ نئے حالات میں، نئی سچویشن میں کیسے قرآن کو ری اپلائی کیا جائے، یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو وہ بھی کتاب کا حال یہ ہو کہ حیدرآباد کے تھے وہ، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ. یہ دونوں کا حال ہوا کہ قرآن کا کام کیا دونوں نے، اور قرآن کا مائنڈ جو ہے دونوں میں کسی میں نہیں تھا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی حیدرآباد میں ایک بہت ہی زیادہ ایسی موومنٹ اٹھی جس کا تعلق نہیں اسلام سے تو کیا وزڈم سے بھی نہیں تھا، وزڈم سے بھی نہیں، یعنی آزاد حیدرآباد. آپ غور کیجئے کہ انڈین یونین میں تھا گھرا ہوا حیدرآباد، یہ چاروں طرف سے انڈین یونین، اور حیدرآباد کے اندر میجارٹی ہندوؤں کی. تو حیدرآباد آزاد کیسے ہو جائے گا؟ اور اس کا انہوں نے ایفیلیشن کر دیا پاکستان سے. مطلب جاگرفیکل جمپ، کود کر کے وہ پاکستان سے مل جائے گا ساری باؤنڈری کو چھوڑ کر کے. دیٹ واز اے ریڈیکولس کائنڈ آف جاگرفیکل جمپ. پاکستان سے الحاق حیدرآباد کو کیا گیا تھا. اور سب یعنی محمد اللہ، ڈاکٹر حمید اللہ جو تھے وہ قرآن کے خادم تھے، وہ بھی اس میں شریک تھے. آپ غور کیجیے کہ قرآن لوگوں نے پڑھا لیکن قرآن کو نہیں پڑھا. کیوں؟ مائنڈ کو پریپیئر کیے بغیر پڑھا. مائنڈ کو جو صحابہ نے کہا تھا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا، یعنی پہلے ہم نے اپنا مائنڈ بنایا، مائنڈ، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. مائنڈ بنائے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے آپ. اب دیکھیے میں کچھ اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ دھوم مچی ہوئی ہے قرآن کی اور کچھ بھی نتیجہ نہیں.
جیسے انڈیا میں دیکھیے 60 برس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بولنے والا اور لکھنے والا کمپلین کی لینگویج بول رہا ہے کہ انڈیا میں ڈسکرمنیشن ہے، انڈیا میں ظلم ہوتا ہے، انڈیا میں ہمیں ستایا جاتا ہے، انڈیا میں ہم سیج میں ہیں، سیج میں ہیں، محاصرے میں ہیں. اور یہ سب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں. اور قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یعنی اگر تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہو تو دوسروں کی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ قید کے معنی سازش، کانسپریسی. سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی ورڈ معلوم ہے، سازش سازش سازش. ہندو سازش، امریکن سازش، کرسچن سازش، یہودی جوئش سازش، ہر جگہ یہی ہے، کانسپریسی ہمارے خلاف، ہم سیج میں ہیں. تو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ان کی سازش، ان کی کانسپریسی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہو. تو کوئی دنیا میں مجھے ایک آدمی نہیں معلوم ہے جو یہاں پر سوچے ارے بھائی یہ تو قرآن کچھ اور لکھا ہوا ہے. ہم کہاں چلا رہے تھے سازش، کانسپریسی کانسپریسی کانسپریسی. ایک آیت کو سن کر تمہارے رضوان گر پڑے تھے زمین پر. رسول اللہ کی وفات کے بعد ایسا واقعہ ہوا. انہوں نے ایک بات کہی اور پھر حضرت ابوبکر آیا، انہوں نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو قرآن کے خلاف ہے یہ بات. وہ آیت پڑھ دی انہوں نے، وہی گر پڑے. ان کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ ہوا کہ میرے پاؤں جو ہیں، حالانکہ حضرت عمر پہلوان آدمی تھے، پہلوان بہت زبردست آدمی تھے وہ. انہوں نے کہا کہ میرے پیروں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور میں نے اس آیت کو کتنے لوگوں کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے لوگوں کو کہ قرآن میں ہے کہ اگر تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہے تو لوگوں کی کانسپریسی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. میں نہیں دیکھا کوئی آدمی گر پڑا ہو زمین پر. ہم تو جانتے نہیں تھے کہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے قرآن بھی. پھر بھی ٹھٹھائی، پھر بھی سرکشی. ایسی حالت میں ان کو آپ نے دے دیا کہ ایک لائن کے یہاں پہ حکومت کرو. تو کیا آپس میں مار کاٹ کر رہے ہیں وہ؟ ٹھیک یہی حال عرب دنیا کا ہے. عرب دنیا میں کیا ہوا کہ بالفور کمیشن کے تحت، بالفور ورڈکٹ کے تحت 1948 میں یہودیوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں. رفلی انہوں نے 2 پارٹ کر دیے فلسطین کے، یعنی 50-50، رفلی 50-50. آدھا عرب کو دیا، آدھا جو کو دیا. یہ بالکل یعنی قرآن کے مطابق بالکل جسٹ فیصلہ تھا، جسٹ. سارے عرب لوگ ون ٹو آل ایکسپٹ مائی سیلف، سب نے کیا کیا اس کے خلاف لڑائی چھیڑ دی. سب سے پہلے حضرت بننا اور سید قطب نے شروع کی جماعت الدین افغانی کے جماعت الدین ناصر کے زمانے میں اور شاہ فاروق کے زمانے میں، اور تب سے آتے چلی جا رہی ہے یاسر عرفات تک، اور ابھی تک چلی جا رہی ہے. پیشوار نقصان. کیوں؟ انہوں نے جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن کو نہیں پڑھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم چلے جاؤ فلسطین میں، خدا نے تمہارے لکھ دیا ہے اس کو. یہ کس سے کہا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کو ہم کہتے ہیں، جو یہودی لوگ کہتے ہیں ان کو، ہم کا کیا قصہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا ہے.
حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، یعقوب کے سے نسل چلی، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کو حضرت ابراہیم نے بسایا تھا یعنی فلسطین میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں ان کو موقع ملا وہاں، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ، مصر آ جاؤ۔ تو جو لوگ بسے ہوئے تھے فلسطین میں، اس وقت تقریباً 70 آدمی تھے، یہ لوگ یہ چلے گئے وہاں، یعنی مصر چلے گئے، اور بہت زرخیز علاقے میں وہ آباد ہوئے۔ 500 سال تک تقریباً وہاں رہے، اور بہت کافی ان کی تعداد ہو گئی، لاکھوں ہو گئے وہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لے کر حضرت موسیٰ جو ہے سراسینا میں گئے، ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ فلسطین میں دوبارہ، خدا نے لکھ دیا تمہارے لیے، ادخل الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم۔ کسی نے سوچا نہیں کہ آخر یہ جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کیوں کہا تھا، ابھی تک وہ آیت موجود ہے، وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ تھے جوز ان ڈائسپورا۔ ڈائسپورا کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں جو لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ چلے جائیں امریکہ تو وہاں ڈائسپورا کہہ جائیں گے وہ، یعنی کسی ملک کے لوگ جا کر باہر جب رہنے لگتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں تارکین وطن، انگلش میں کہتے ہیں ڈائسپورا۔ تو یہ جو یہودی تھے جن کو لے کے حضرت موسیٰ گئے سرائسینا میں، جن کو کہا کہ جا فلسطین میں داخل ہو جاؤ، ایک خدا نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ تو کیوں کہا لکھ دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈائسپورا میں تھے، وہ لوگ، ان کا ہوم لینڈ تھا فلسطین۔ تو وہ آیت ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ جو گئے تھے بالفور ورڈکٹ کے تحت، وہ سب ڈائسپورا کے لوگ تھے۔ باہر کے ملکوں میں جو یہودی آباد ہو گئے تھے، جن کو کہ بھاگنا پڑا تھا وہاں، کئی وہاں پر آپ جانتے ہیں اس کی فلسطین کی ہسٹری، کہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہاں کسی کنگ نے حملہ کیا، اٹیک کیا، اور لمبی کہانی اس کے کو بھاگنا پڑا۔ تو وہ لوگ جو تارکین وطن یا ڈائسپورا میں تھے باہر، جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کو حق تھا کہ وہ جا کر بسیں وہاں، ابھی بھی حق تھا ان کو جا کے وہاں بسیں، تو کیوں آپ اس کے خلاف ہو گئے؟ کیوں آپ نے لڑائی چھیڑی؟ اب ری اسیس کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ دیکھیے کہ اگر آپ حق پر تھے تو 60 سال بیت گئے ہیں، 60 سال، 60 ایئرس، مور دین 60 ایئرس، تو خدا آپ کی سائڈ میں کیوں نہیں آیا؟ عجیب غریب حرکتیں کی ہیں عربوں نے، یعنی غزہ اور مصر کے بیچ میں ٹنل کھود رکھی ہے، بہت ساری ٹنل، اس میں سے ہتھیار لاتے ہیں۔ جو غزہ پٹی ہے کہی جاتی ہے GAZA، انگلش میں غازہ کہتے ہیں، عربک میں غزہ کہتے ہیں، تو وہ اس کی بارڈر ملا ہوا ایجپٹ سے، وہاں ٹنل کھود رکھی ہے کئی، اسی ٹنل سے جا کر کے مصر سے یعنی ایجپٹ سے لاتے ہیں ہتھیار، اور پھر بم مارتے ہیں یعنی اسرائیلیوں پر۔ اتنا زیادہ پیسہ دیا ہے عربوں نے ان لوگوں کو کہ ایک پہاڑ بن جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سونے چاندی کا ان پیسوں کو اکٹھا کیا ہے تو، اور فلسطینی موومنٹ پر بے شمار پیسہ دیا ہے عربوں نے، اور ساری دنیا نے دیا ہے، اور بہت سیکریفائس کی گئی ہے، بہت لوگ مارے گئے ہیں، یعنی حضرت بننا اور سید قطب سے لے کر یاسر عرفات تک اور ابھی تک کوئی گنتی نہیں ہے سیکریفائسز کی۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ تباہی ہو رہی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے ایک پڑھا ایک ورک کہ انیلیشن، یعنی ہمارا بالکل استحصال کیا جا رہا ہے۔ تو سوال ہے کہ تم کہتے ہو ان کو دشمن، تم کہتے ہو ان کو مغضوب، تو دشمن جو ہے خدا کا، دشمن خدا تم کہتے ہو اس کو کہاں سے موقع مل گیا کہ خدا کے دوستوں کو وہ تباہ کرے؟ تو اپنے خدا کے دوست بتاتے ہو، ان کو خدا کا دشمن بتاتے ہو، خدا تمہاری سائڈ میں کیوں نہیں آیا؟ So you have to reassess the whole thing.
میں نے عربوں سے بہت سے عربوں سے بات چیت کی، لیکن اس قدر سے لوگوں میں سرکشی ہے، کچھ سنتے نہیں، کچھ سنتے نہیں. اس سرکشی، نفرت، اتنی نفرت، اتنا ہیٹ ہے، سنتے نہیں کچھ. یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر حضرت عمر گر پڑے تھے، آج تو اس کو سن کر کے اور زیادہ سینہ تانتے ہیں لوگ. تو معاملہ تھا ری اسیس کرنے کا. ری اسیس نہ تو اثر عرفات نے کیا، نہ مولانا محمد حسن نے کیا، نہ اقبال نے کیا، نہ آج کوئی کر رہا، نہ پہلے کسی نے کیا. کہ موٹی سی بات ہے، قرآن میں ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کتنی زبردست آیت ہے یہ کہ خدا مومنین پر کافروں کو سبیل نہیں دے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو وہ کر دیں، یعنی مسلمان جو ہے ڈیفیٹ کھا جائے اور ان کی وکٹری ہو جائے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. کلیئر بالکل لکھا ہوا ہے. کئی آیتیں ایسی اس قسم کی ہیں. تو سوال ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، حق کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کر رہے ہیں، تو تم ہی تباہ کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ فرش کیوں کر رہے ہیں؟ تو ری اسیس کرنا چاہیے. تو ری اسیس کر رہے تو پتہ چلتا ہے غلطی ہماری تھی کہ 1948 میں ہم نے جو ڈائسپورا ہونے کی حیثیت سے ان کو حق تھا کہ آ کے بسیں یہاں، ہم نے خواہ ان کو کہا کہ تم کو قبول نہیں کریں گے. سرنبی کو فی بحر، یعنی وہاں پر عربوں کا تھا کہ سرنبی کو فی البحر، ہم تو کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے. لیکن کس نے ڈھکیلا؟ الٹا ہو گیا. تو اگر دیکھیے، اگر قرآن کو لے کر کے یہ عرب لوگ 1948 میں بالفور کے ورڈکٹ کو مان لیتے، جانتے کیا ہوتا؟ 50% پیلسٹائن کا عربوں کے پاس ہوتا، جیسا کہ تھا، انکلوڈنگ یروشلم. آپ جانتے ہیں بالفور نے کیا کیا تھا؟ جو وہاں کا یعنی بیسٹ سوائل ہے اور جو یروشلم ہے، اقصی ہے، سب کا سب دیا عربوں کو دیا تھا. اور جو ڈیزرٹ تھا وہ دیا تھا اسرائیلیوں کو. آج آپ جائیں وہاں تو اسرائیل نے، یعنی یہودیوں نے وہاں پر کیا کیا، ڈیزرٹ کو گرین لینڈ میں بدل دیا ہے. وہاں ڈیزرٹ کو گرین لینڈ میں انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا، ٹیکنیک، یعنی اریگیشن کا، جو کہتے ہیں ڈرپ اریگیشن. ایک نیا طریقہ نکالا انہوں نے، ڈرپ اریگیشن، ایک نئی ٹیکنیک. اور ڈیزرٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ گرین لینڈ بنا دیا. باغوں، وہاں آپ جا کے باغوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی بہار ہے وہاں پر. آپ بتائیے کہ خدا ان کی سائڈ میں آ گیا، تمہاری سائڈ میں نہیں ہے خدا. تو قرآن میں جو اس پر مجھے کہنا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں. دیٹ ناٹ صحابہ پیٹرن. دس کائنڈ آف درس از ناٹ صحابہ پیٹرن. صحابہ کا پیٹرن کیا تھا؟ تعلم الایمان ثم تعلم القرآن. پہلے اپنے مائنڈ بنایا ہم نے، اپنے معرفت پیدا کی ہم نے. جب ہم پریپیئرڈ مائنڈ ہو گئے تب ہم نے قرآن کو پڑھا تو خوب سمجھ میں آیا، ہماری زندگیاں بدلی، ہم نے پورے عربوں کو بدلا اور ساری دنیا کو بدل ڈالا. یاد رکھیے، جب اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط ہو تو سب کچھ غلط ہوتا چلا جائے گا. خشت اول چون نہد معمار کد، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میروت دیوار کج. یہاں آپ ایک بلڈنگ بنائیں اور اس کی بیس جو ہے وہی ٹیڑھی ہو جائے تو جو آپ وال اٹھائیں گے وہ سب ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کی دیکھ یاد رکھیے کسی بھی کام میں، چاہے کوئی سیکولر کام ہو یا ریلیجس کام ہو، اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہی سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا بنایا آپ نے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھواؤ. دیٹ واز ناٹ صحابہ پیٹرن. صحابہ پیٹرن تھا کہ اپنے مائنڈ بناؤ، لوگوں کو پریپیئرڈ مائنڈ بناؤ تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس کو، تاکہ سمجھ سکیں. میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ قرآن میں لکھا ہوا تھا
اگر قرآن کو یا پیپر مائن اگر ہوتے تو فون دیکھ لیتے کہ بھائی دیکھو یہاں یہ لکھا ہوا، یہاں لکھا، یہاں لکھا ہوا، کیونکہ پیپر مائن نہیں تھا. انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ سارے مسلم یعنی اسپیکرس اور رائٹرس جتنے ہیں ون ٹو آل سب کمنل رائٹس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ 47 جو کمنل رائٹس شروع ہوئے ابھی تک ختم نہیں ہوئے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کمنل رائٹ کی ہم کمپلین کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. کمنل رائٹ میں کے بارے میں قرآن میں کیا لیڈ دیا گیا ہے، ہمیں کیا بتایا گیا وہاں؟ وہ لیڈ ہے کہ صبر کرو، تقویٰ کرو، تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے بنگلور میں، تو ایک ٹاؤن میں گئے، وہ کرناٹکا کے ایک ٹاؤن میں. تو ان کو رسالے میں ہم نے ایک صحابی کا لکھا تھا، ایک قول. صحابی کا قول عام طور پر رسول اللہ سے سنی ہوئی باتوں کو اپنے لفظوں میں کہنا ہوتا ہے. اس سے رسول اللہ جو بات سنی انہوں نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، اسی کو ہم اثر کہتے ہیں. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ من لا یرضا بالقلیل مما یاتی بھائی صفی ہو یرضا بالکثیر. جو آدمی نادان کی چھوٹی ایول کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے نادان کو بڑے ایول کو برداشت کرنا پڑے گا. لیسر ایول کو برداشت کر لو. لیسر ایول پہ صبر کا مطلب یہی ہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کو، صبر کو ہوتا ہے کہ لیسر ایول کو پر صبر کر لو، نہیں تو کیا ہوگا، گریٹر ایول سامنے آئے گا. تو وہ گئے وہاں پر، انہوں نے یہ پڑھا تھا، یہ اس کو الرسالہ میں، ہمارا جو منتھلی میگزین ہے. تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں پر وہ ہونے والا ہے رائٹ. کو کیسے کہیں کہ یہ لوگ جلوس نکالیں گے جیسا کہ ہر سال کرتے ہیں، ہر سال فساد ہوتا ہے، اس سال بھی ضرور ہوگا. تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور مسجد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوب باجا بجاتے ہیں اور خوب شور غول کرتے ہیں. تو مسلمان جو مشتعل ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مسلمان، اب لڑائی ہوتی ہے تو رائٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تم کو بتاتا ہوں کہ رائٹ نہیں ہوگا. رائٹ ہونا نہ ہو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو ہو، تم چاہو تو نہ ہو. تو انہوں نے یہ صحابی کا یہ سنایا قول. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، اب تک تو تم ریئیکٹ کرتے تھے ہر سال کہ ان کا جو پروسیشن آتا تھا جلوس، تو تم ریئیکٹ کرتے تھے. اب تم ایک اور کام کرو کہ سڑک پر کوئی مسلمان نہ آوے، صرف جو یہاں کے سینئر لوگ ہیں وہ آئیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم بازار سے جا کر کے پھول مالا خرید لاؤ اور اس کو ایک ٹرے میں رکھو. جب ان کا پروسیس جب آئے گا، ان کا جلوس آئے گا، پہنچے گا، تو جلوس کے آگے آگے لیڈر لوگ ہوا کرتے ہیں. تو تم اس وقت جب کہ مسجد کے گیٹ پر پہنچے، ان کا یعنی روڈ پر پہنچے گیٹ کے مسجد کے سامنے، تو تم اس ٹرے کو نکلو 2-4 آدمی، اور جو آگے کے چل رہے ہیں ان کو وہ پھول مالا پہنا دو اور کہو کہ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں. یہ سچی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو بالکل. یعنی قرآن حدیث کو فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے، نہ فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ریئیکٹ کرتے تھے مسلمان کہ وہ باجا بند کرو، روٹ بدلو، ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ، اب وہ جھگڑا ہوتا تھا. اب یہ نکلے ٹرے میں پھول مالا لے کر کے، امام صاحب اور کچھ سینئر لوگ اور جو آگے کے چل رہے تھے ان کے گلے میں پھول مالا ڈالا اور کہا کہ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں. اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ لوگ گلے ملنے لگے، وہیں جلوس ڈسپرس ہو گیا.
جس مسجد کے سامنے خون بہتا تھا وہاں خوشیوں کی بہار آ گئی، گلے مل رہے ہیں اور دور ڈسپرس ہو گیا. تو ایک 100 برس میں ہر مسجد میں ہر مدرسے میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، مگر رزلٹ کچھ نہیں. کیوں؟ پیپر مائنڈ سے نہیں پڑھ رہے ہیں لوگ. میں نے بہت لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ لوگ جو درس قرآن چلاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. جیسے میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب 25 سال سے پتہ نہیں کتنے سال سے درس قرآن چلا رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی قرآن چلاتے ہیں آپ، کیا اس کا طریقہ آپ کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ میں اس طرح چلاتا ہوں. تو کہا کہ ہم قرآن کو اس طرح چلاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک فخر اور ایک جذبہ پیدا ہو. تو مثال پوچھی میں نے، کہا کہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایک کتاب ہے، اس میں شک نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس سے مسلمانوں کی پرائڈ جو ہے وہ فیڈ نہیں ہوتی. جو فخر یہاں پہ چھپا ہوا ہے اس کو آپ نے کوئی غذا نہیں دیا، تو کیا اس سے ان کے اندر ہوگا؟ کیونکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ قرآن ایک انسائکلوپیڈیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہ قرآن ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اب مسلمانوں وہ قرآن جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے، اب فخر آیا ان کے اندر. آپ غور کیجئے کہ جب فخر ڈالا آپ نے دلوں میں تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اس سے آگے لکھا ھدی للمتقین، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو آپ ڈال رہے ہیں فخر اور مطلوب ہے تقویٰ. آپ لوگوں کو دے رہے ہیں فخر اور مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ. ایسے ایک صاحب بھی درس قرآن چلاتے ہیں، ان سے کیا طریقہ ان کا آپ سنیے. قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو اس میں ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت ہے اس میں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بنانا جو ہے، بنان جو ہے، یہ بنانا کا جمع ہے، یعنی بنانا واحد ہے اور بنان جو ہے بنان وہ پلورل ہے. یہ کہتے ہیں پور کو، یہ انگلیوں کا پور. بلا نصب یا بنانا، ہم انگلیوں کا پور کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے، ہم اس وقت قادر ہیں. اور ایک پور لفظ پور میں لیا انہوں نے، پور. دیکھو قرآن میں فنگر پرنٹ لکھا ہوا ہے. وہ لفظ قرآن میں تو پور تھا، اس کو ڈھالا انہوں نے اپنے اس میں لے کر فنگر پرنٹ. اب لوگ توڑ رہے ہیں، دیکھو بھی فنگر پرنٹ کا تو کانسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں، اتنے پہلے قرآن میں آ گیا فنگر پرنٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی تعلق ہی نہیں اس آیت، یعنی اس آیت سے فنگر پرنٹ کے کانسیپٹ کا. تو لوگ فخر دیتے ہیں، فخر اور مطلوب ہے تقویٰ. تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ بتائیے مجھے. آپ جہاں بھی جائیے درس قرآن جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ فخر دیتے ہیں، قومی برتری دیتے ہیں، ہماری کتاب سب سے اونچی کتاب ہے، یہ سب دیتے ہیں. ایسی باتیں سناتے ہیں اس میں جس سے لوگوں کے اندر ایک وہ پیدا ہو، برتری کا احساس پیدا ہو، ہم خیر امت ہیں، اس کا احساس پیدا ہو. تو آپ نے تو مسئلے کو بڑھا دیا. مسئلہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر تقویٰ ہو، ماڈسٹی ہو، تواضع ہو، دانش مندی ہو. ضیاء الحق صاحب گئے وہاں پر، اقوام جب پریزیڈنٹ تھے، وہ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے اسپیچ دی تو بڑی اس زمانے چھپا تھا، ادھر ادھر بڑے دھوم سے چھپا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمس ہیو ڈسکورڈ their pride in Islam and rediscovered. Muslims have rediscovered their pride in Islam. یہ پاکستان کا صدر بول رہا ہے امریکہ کے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں.
Muslims have rediscovered their pride in Islam. مسلمانوں نے اپنے فخر کو پھر سے دریافت کر لیا ہے اسلام میں. دریافت کیا کر کے کیا ملا؟ فخر ملا. فخر تو ایک مصیبت ہے. یعنی آپ نے جو ڈسکور کیا قرآن کو اور اسلام کو، تو کیا ڈسکور کیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تقویٰ ڈسکور کرو. آپ نے ڈسکور کیا پرائڈ، فخر، ناز. یہ تو الٹی ڈسکوری ہو گئی. تو سارا جو چل رہا ہے یہ 100 برس سے، تو وہ پرائڈ بیسڈ ہے، سب کچھ پرائڈ بیسڈ. جبکہ قرآن کا وہ ہونا چاہیے کہ ماڈسٹی، تواضع، اور اپلائڈ وے میں بتا سکیں آپ. اپلائڈ وے میں یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ ایبسٹریکٹ وے میں بتائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کی باتوں کا ایبسٹریکٹ وے میں بتاؤں میں تو کچھ پلے نہیں پڑے گا. اپلائڈ وے میں بتانا پڑے گا. ہاؤ ٹو اپلائی ان ماڈرن سچویشن، ہاؤ ٹو اپلائی دوز ورسز ان ماڈرن سچویشن. تو یہ حالت ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سے ہم نکالتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پھیلاؤ، لوگوں کو قرآن پڑھواؤ. یہ نہیں سوچتے کہ جو صحابہ کا طریقہ تھا وہ کیا تھا. وہ پری ریکویزٹ کیا ہے اس کو جانا نہیں لوگوں نے. پری ریکویزٹ صحابی کے قول میں ملتی ہے ہم کو. ہر چیز کی کچھ پری ریکویزٹس ہوتی ہیں، ہر چیز کی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی پری ریکویزٹس ہیں. تو لوگ اتنے جانتے ہیں کہ عربی زبان پڑھ لو مدرسے میں. میں مانتا ہوں کہ پری ریکویزٹس میں عربی زبان آتی ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے، کل بات نہیں ہے. نمبر 1 امپورٹنس ہے پریپیئرڈ مائنڈ کی. پریپیئرڈ مائنڈ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ yes, but this accident, this kind of accident happens only in a scientific mind. یعنی سائنس میں ٹرینڈ ہو چکا ہوتا ہے آدمی، تبھی اس فلیش سے وہ کسی ڈسکوری تک پہنچتا ہے. یہ تو نہیں پہنچ پائے گا. تو جب پریپیئرڈ مائنڈ ہوگا تبھی قرآن پڑھنا فائدہ دے گا آپ کو. جب مائنڈ تو بنا ہوا ہے کچھ اور ڈھنگ پر، دوسرے ڈھنگ پر، فخر پر بنا ہوا ہے، قومی نفرت پر بنا ہوا ہے، پولیٹیکل مائنڈ بنا ہوا ہے. ابھی جو مسلمانوں کا حال ہے وہ کیا ہے کہ مائنڈ میں پالٹکس بھری ہوئی ہے، فخر بھرا ہوا ہے، ہم سب سے اونچے ہیں، سپریم ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو الٹا بھرا ہوا، الٹا. تو پھر کیسے قرآن پڑھ کے آپ کو ملے گا کچھ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ری اسیس کریں، ریوائز کریں، پھر سے سوچیں. نہیں تو 100 سال ہم نے بتا دیے، اب 100 سال اور بتائیں گے اور ملے گا کچھ بھی نہیں، جیسا کہ پہلے نہیں ملا. ری اسیس کرنا، دیکھیے ری اسیسمنٹ جو ہے وہ فرض کے درجے میں ضروری ہوگا ہے آج. جیسے یہ پانی ہے، فرض کے پانی بھر کے رکھا گیا تھا اور اس میں پانی اب میں نے دیکھتا ہوں کہ نہیں ہے اس میں فرض کیے، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ پانی جب بھرا تو کہاں چلا گیا وہ؟ پتہ چلا کہ ہاں ایک ہول تھا، ہول سے نکلتے نکلتے وہ ختم ہو گیا سب. تو جب پانی بھرنے کے باوجود جب مجھے پانی نہیں ملا گلاس میں تو مجھے پھر سوچنا چاہیے کہ کیا بات کیا ہے. I have to reassess, I have to revise, I have to rethink. تو ہمارا جو مشن ہے وہ ری تھنکنگ کی دعوت ہے، ری تھنکنگ کی دعوت. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے سوچیں، پھر سے پلاننگ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from
Miss Samar Sherwani. Maulana, how should I make my personality a strong personality? اس کی پرائز دیجیے. بلا پرائز دیے لوگ چاہتے ہیں. بہت لوگ پوچھتے ہیں بٹ نو ون از ریڈی ٹو پے دا پرائز. دیکھیے یا تو آپ اس کی تمنا مت کیجیے, جو ہے اسی کو چلنے دیجیے, اور اگر آپ تمنا کرتے ہیں تو اس کو پرائز دیجیے. میں نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیے سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ڈسٹریکشن. سارے لوگ ڈسٹریکشن میں جیتے ہیں. کسی کو اس کی فیملی ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, کسی کو شاپنگ میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, کوئی ٹی وی میں ہو رہا ہے. ایوری مومنٹ وی لیو ان ڈسٹریکشنس. سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں اسٹرانگ پرسنالٹی بنانا تو یہ کیجیے. ایک صاحب اس سے پہلے آئے, اب وہ کچھ سنا انہوں نے, اس کو جانے لگے. میں نے کہا کیا جا رہے ہیں بھائی؟ کہ میری فیملی آئی ہوئی ہے تو ان کے لنچ میں شریک ہونا ہے. یہ کوئی ریزن ہے یہ؟ باہر بجا لنچ اور باہر بجا فیملی. میرا تو یہ نظریہ ہے. آپ نے کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ کھا لینا, میں تھوڑی دیر میں آؤں گا؟ بالکل سمپل سی بات ہے. تو ہر وقت لوگ ڈسٹریکشن میں جیتے ہیں. ہر وقت موبائل لیے رہتے ہیں, بج رہا ہے دھڑ سے کان پہ لگا لیا. تو موبائل از سورس آف ڈسٹریکشن. فیملی, ٹی وی, شاپنگ اور کھانے, لوگ کوئی سمپلسٹی کو لینے کو تیار نہیں. سمپل فوڈ, سمپل فرنیچر, سمپل گھر, سمپل ڈریس, کوئی تیار نہیں اس کے لیے ہوتا. تو میں یہی کہوں گا کہ یا تو اس کی پرائز دیجیے یا پھر اس کی بات ہی کرنا چھوڑ دیجیے. اور میں پورے اپنے ایکسپیرئنس کو لیتے ہوئے کہوں گا کہ سب سے بڑا جو کلر ہے, کلر وہ ہے ڈسٹریکشن. ہم سب کے لیے سب سے بڑا کلر. تو صبح شام آپ سوچیں کہ آج میں کن چیزوں نے مجھے ڈسٹریکٹ کیا. ڈسٹریکشن مطلب ہوتا ہے توجہ کو ہٹ جانا. بار بار لوگوں کی توجہ ہٹتی رہتی ہے کسی بھی چیز سے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آپ یہاں سے چلیں جانے کے لیے فرید آباد, اور ہر وقت آپ ادھر ادھر, یعنی آپ کو سب ڈیریل ہوتا رہے تو آپ شاید شام تک بھی نہیں پہنچیں گے. ڈسٹریکشن مینس ڈیریلمنٹ. جب آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیریل کیا, پٹری سے ہٹ گئے. تو ٹائم بھی گیا, انرجی بھی گئی, مقصد بھی حاصل نہیں ہوا. آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں ایک بہت ہی مشہور فلم اسٹار کی کہانی. میں ہر چیز پڑھتا ہوں. تو اس کو انڈیا کی سب سے زیادہ مہنگی فلم اسٹار میں سے گنا جاتا ہے. تو ایڈ کے لیے ایک کوئی ایڈ دینا تھا, تو اس کے لیے وہ 6 کروڑ روپیہ اس کا کنٹریکٹ ہوا. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا پیسہ تم لیتی ہو کہ ایک ایڈ کے لیے 6 کروڑ روپیہ, ایسی کتنا تم کماتی ہوگی, تو کیا کرتی ہو اس پیسے کو, کیا کرو گی؟ آج پڑھ لیجیے آج ہی کے پیپر میں. تو نے کہا کہ مجھے گریس میں ایک گھر لینا ہے, یونان میں. یونان جو ہے یورپ کا ایک بہت ہی یعنی بیوٹیفل کنٹری ہے. وہاں بہت نیچر ہے وہاں پر. تو وہاں پر بھی گھر لینا ہے.
اسی میں پوچھا جب انٹرویو نے تو اس نے بتایا کہ میں نے بامبے میں ایک نیا گھر خریدا ہے لیکن ابھی تک اس میں رہنا مجھے نہیں ملا کیونکہ میری زندگی گزرتی ہے اسٹوڈیو میں. آپ غور کیجیے کہ ایک گھر اس کے پاس آلریڈی ہے, اس میں رہ نہیں پا رہی ہے کیونکہ اسٹوڈیو میں اس کو رہنا پڑتا ہے, تو گریس میں گھر لینا ہے اس کو. تو اس کے لیے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, ایسا پیسہ جس کا کوئی یوز نہیں, جس کا کوئی استعمال نہیں. تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا کلر جو ہے, کلر یہی ہے کہ آدمی بغیر پلاننگ کے صرف ڈیزائر, سینٹیمنٹ, ایموشن کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کو پلانڈ وے میں بتائیے اور اس کے بعد اس کا رزلٹ ہوگا اسٹرانگ پرسنالٹی. This question is from Miss Faiza. Maulana, as you said that we have to prepare our mind and then understand the Quran. So how does a person prepares his mind? Kindly explain. یہاں برابر آئیے ٹائم پر, اسی کو سب کر رہے ہیں. یہ ہمارے آدھے لوگ تو دیر میں کر کے آتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ پوری زمین پر, پورے گلوب پر ایک ہی ایسا کلاس ہے جو مائنڈ کو پریپیئر کرنے کا کام کر رہا ہے, ایک ہی. بلکہ میں کہوں کہ پوری ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا رسول اللہ کے بعد. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہ مانے تو مجھے کوئی مثال دیجیے. کسی نے بھی اس کو اپنا کنسرن نہیں بنایا کہ انسانوں کی مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرے, اس کو پریپیئر مائنڈ بنائے. رسول اللہ کے بعد میں پہلا شخص ہوں جس نے کہ یہ کام کو اٹھایا ہے یہاں پر, اور آپ آتے نہیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آدھے آدمی آتے نہیں, دیر میں آتے ہیں. دیکھیے لیٹ آنا نہ آنا ہے, دونوں برابر ہیں. کیونکہ میں آپ کو پتہ نہیں کہ میں ہفتے بھر سوچتا ہوں بولنے کے لیے, یہاں دعا کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, سورۃ الحاجہ پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں کہ اگلے ہفتے کیا بولنا ہے. تب یہاں بیٹھتا ہوں بولنے کے لیے. اور آپ کو چھوٹی چیزوں سے آپ کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں آپ, اور دیر میں آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ صاحب کیسے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. تو آپ کر تو رہے ہیں وہی کام جو کرنا چاہیے آپ کو. دیکھیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے, منیمم آپ کے لیے یہاں پر آپ کو 10:30 پر سیٹ پر موجود ہوں آپ. اگر آپ نے 5 منٹ مس کیا تو سمجھ گیا, کیونکہ جو کچھ بولتا ہے اس میں اتنا چین ہوتا ہے, اتنا شروع سے آخر تک, کہ 5 منٹ مس کیا آپ نے تو چین ٹوٹ گیا. میں حیران ہوں کیسے آپ افورڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر لیٹ پہنچے. آپ کیسے افورڈ کرتے ہیں اس کو؟ پوری ہسٹری میں کہتا ہوں کہ 1000 سال میں مجھے بتا دیے کوئی ایک بھی انسان نے یہ کام کیا ہو جو میں کرتا ہوں. اس کی بہت بڑی پرائس مجھے دینی پڑتی ہے مجھ کو. ایسا یہ کلاس جو چل رہی ہے آپ سمجھتے کوئی وہ ہے, کوئی سرکس ہے. یہ بہت زیادہ میں اس کی پرائز دیتا ہوں, تب یہ اس طرح سے یہاں پر بات ہوتی ہے. آپ اس ہر شخص پر میں کہوں کہ فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ 10:30 پر سیٹ پر موجود رہے. اور نہیں موجود ہوتا ہے تو پھر سوال بھی نہ کرے کہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں, تم تو بعد میں جاؤ, ہمیں سننا نہیں تمہاری بات. تو ٹھیک ہے, جائیے آپ سنیما دیکھیے, ٹی وی دیکھیے, اور دعوتیں کھائیے, شاپنگ سینٹر کیجیے, فیملی کو خوش کیے جا کر کے. تو پھر اس کا سوال مت کیجیے. تو میں کہوں گا کم سے کم آپ لوگ جہاں موجود ہیں ان کو آج ہی یہ طے کر لینا کہ ہم آئندہ سے 10:30 پر ضرور اپنی سیٹ پر موجود ہوں گے, اور کسی چیز کو ہم ایکسکیوز نہیں بنائیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. یہ پہلا آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے جو آج ہی آپ کر لینا چاہیے آپ کو. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. This question is from Miss Aisha. According to you, what is the practical way to study your literature, especially for CPS members?
دیکھیے لٹریچر کو پڑھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہی جو کام میں نے کہا کہ مائنڈ کو پریپیئر کرنا، اس کے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنی ساری مثالیں میں نے دی آپ کو کہ بڑے بڑے لوگ جو عربی جانتے تھے، قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے، تب بھی قرآن کو سمجھا نہیں انہوں نے، کیونکہ اپنے کو تیار نہیں کیا تھا انہوں نے، بغیر تیاری کے جمپ کر دیا انہوں نے. تو آپ لوگوں کو نہیں، ہمارے جو ممبر ہیں، جو آتے ہیں، جو مشن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ضرور سارا لٹریچر بار بار پڑھنا چاہیے. منتھلی میگزین جو ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. تذکیر القرآن جو ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اس کی بہت آسان شکل ہے کہ آپ اپنے روٹین میں شامل کر لیں اس کو، بہت آسان روٹین میں. جیسے کہ روٹین ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بریک فاسٹ، اتنے بجے لنچ، اتنے بجے ڈنر. ایسی آپ روٹین بنا لیں کہ 24 گھنٹے میں اتنی دیر مجھے لٹریچر پڑھنا ہے. بس بہت سمپل سی بات ہے. جب تک آپ لٹریچر پڑھنے کو روٹین میں شامل نہیں کریں گے ریگولر طور پر، تب تک آپ کو صرف ادھورا فائدہ ہوگا، پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو مائنڈ کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ لٹریچر پڑھیں اور اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں. یہ میں کہہ سکتا ہوں. This question is from Mr. Abdur Rakib. حکمت کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حکمت کو کہتے ہیں وزڈم. انگلش میں حکمت کو وزڈم کہا جاتا ہے. تو وزڈم جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بھی ایک پرائس ہے، تب ملے گی وزڈم. انہیں وزڈم ملنے والی نہیں ہے. وزڈم کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ اس طرح مینیج کریں کہ نیٹ پر زندگی گزاریں. آپ کو نیٹ پر، یہاں بھی میں کہوں گا آپ وزڈم یا تو اس کو نہ چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن چاہتے ہیں اگر آپ کو تو نیڈ بیسڈ لائف گزارنی پڑے گی. آپ کو کمفرٹ اور لگژری کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ سب ڈسٹریکشن، سورس آف ڈسٹریکشن ہے وہ. جب آپ نیڈ بیسڈ لائف آپ کی ہو جائے گی تو آپ کو ٹائم ہوگا آپ کے پاس. یہ کہا تھا سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. سمپل لیونگ ہوگی تبھی آپ ہائی تھنکنگ کر سکیں گے، کیونکہ آپ پر ٹائم نہیں ہوگا اگر سمپل لیونگ کا نہ ہو تو. ہر وقت ایک نہ ایک آپ کا آئٹم آپ کو چاہیے. تو سادہ زندگی اختیار کیجیے، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائیے، ماڈسٹی پیدا کریے اپنے اندر، اعتراف کی عادت ڈالیے کہ جب کوئی غلطی کرا تو جلدی سے مان لیں کہ آئی واز رانگ. غلطی کے بعد کبھی بھی اس کو پیچ اپ مت کیجیے، اس کو گھما پھرا کر اپنے صحیح نہ ثابت کیجیے. سیدھے سے کہہ دیے کہ آئی واز رانگ. تب وہ پروسیس چلتا رہے گا. جب بھی آپ اپنی غلطی کو نہیں مانتے ہیں تو پروسیس رک جاتا ہے. مان لیتے ہیں تو پروسیس کھل جاتا ہے. تو یہی طریقہ ہے اس کا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں. This question is from Mr. Muhammad Akil Khan. One of my non-Muslim friend asked me that how he can understand Islam and how he should read the Quran. Kindly advise what should I do? دیکھیے یہ کوئی اناؤنسمنٹ کی بات نہیں ہے. دعویٰ جو اناؤنسمنٹ کی بات نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر لے کر آپ چلا دیں. ایک پروسیس ہے، پروسیس. جیسے آپ ایگریکلچر کرتے ہیں تو ایک پروسیس چلاتے ہیں، تب جا کر کے اناج پیدا ہوتا ہے. انسان کو پڑھیے، جو انسان آپ کے سامنے ہے اس کے اپنے مائنڈ سیٹ کو پڑھیے، پھر اس کی تعلیف قلب کیجیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اس سے محبت کرنا سیکھیے، اس کو کتابیں پڑھوائیے. ایک پروسیس ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا.
دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے سامنے لاؤڈ اسپیکر لگا کے بول دیں. وہ تو کچھ نہیں, وہ تو بالکل ریڈیکولس چیز ہے. وہ ایک انسان کو بدلنا ہمارے پہاڑ کو اپنی جگہ کھسکانے کے برابر ہے, یاد رکھیے. تو اس کی مائنڈ کو پڑھیے, اور کبھی بھی اس کو ایسی بات نہ کہ جس سے اس کے اندر ریئیکشن پیدا ہو. اس سے محبت کرنا سیکھیے, اس کے لیے دعائیں کیجیے. ایسا لٹریچر دیے جس کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو. ایسی کتابیں دینا جس کا مائنڈ ایڈریس نہ ہو تو ان کو بیکار ہے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں لٹریچر چھاپ رکھا انہوں نے اور بانٹتے ہیں. وہ ایسا لٹریچر ہوتا ہے جس سے ان کا مائنڈ ایڈریس نہ ہو. تو فارسی میں کہا تھا کہ من چے مصرائم وہ تمبور من چے مصرائم. تو ایسی لٹریچر چھاپ رکھا لوگوں نے کہ انسان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا, آپ چھاپ رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. اب بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر آپ کو پلان کرنا ہوگا, تب جا کر کے دعوی ورک ہوگا. دعوی ورک کوئی اتنا سیدھا سادہ کام نہیں ہے. This question is from Mr. Qazi Muhammad Mia. How should we make the mind of the Quran? And what should we do after our mind becomes a prepared mind? بس اقرا یعنی پڑھیے اور کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیے. ایسا نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے, اس کو توڑتے نہیں ہیں آپ. تو جو اپنے مائنڈ کو توڑے بغیر پڑھے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے نوجوان کے زمانے میں نے کچھ کمیونسٹ لوگوں نے قرآن کو پڑھا. ان کو ایک آیت ملی الارض للہ, بس ان کا دیکھو بھی کمیونزم یہاں پر ہے, قرآن بھی زمین خدا کی ہے کہ ہماری زمین اسٹیٹ کی ہے. تو ان کو قرآن میں کمیونزم مل گیا. ایسے لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے. کچھ اور لوگ ہم لفظ وسیلہ قرآن میں مل گیا, دیکھو بھائی وسیلہ, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ ضروری ہے, اس کے اوپر نجات نہیں. اپنے مائنڈ سیٹ کو توڑنا پڑے گا, اپنی ڈی کنڈیشن کرنی پڑے گی, تب وہ پروسیس شروع ہوگا. یعنی مائنڈ پریپیئر کرنا یہ بھی ایک پروسیس ہے. اپنے بنے ہوئے مائنڈ کے تحت لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہر جگہ ان کو اپنی بات ملتی ہے. جو مائنڈ میں ہے وہی ان کو ملتا رہتا ہے. تو اپنے مائنڈ کو توڑنا پڑے گا, اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑے گا, اپنی ڈی کنڈیشن کرنی پڑے گی, بہت اسٹڈی کرنی پڑے گی, بہت اسٹڈی. تو حدیث میں آیا ہے کہ دو میں سے ایک آپشن ہے انسان کے لیے, یا تو بہت پڑھ کر کے اپنے آپ کو واقعی معنوں میں اسکالر بنائے, یا پھر کسی کو فالو کرے. وہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی کو فالو کیجیے, جو کہا اس کو مان لیجیے. اور یہ تو خود پڑھیے. کن عالمن و متعلمن, دو ہی آپشن آپ کے لیے ہے. اور یہ بہت ہی سنسیئر کام ہے, بہت ہی سنجیدہ طریقے سے اس کو کرنا ہے. یہ چلتے پھرتے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. This question is from Miss Najma Siddiqui. How to start developing a prepared mind, especially at places where Dars-e-Quran is the main work? میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ طریقہ ایک ہی ہے. کوئی وہ طریقہ یعنی بیسک پرنسپل ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک ہمارے اندر آبجیکٹیوٹی ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سب کچھ آلریڈی رکھ دیا ہے. سب کچھ موجود ہے. قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ بل ہوا آیاتم بیاتن فی صدور الذین اوتوا العلم, وہ دلوں میں موجود ہے. یعنی قرآن دلوں میں موجود ہے.
کا کاؤنٹر پارٹ دل میں موجود ہے. تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں پہلے سے رکھ دی ہیں, سب کچھ. صرف کیا ضرورت پڑتی ہے اپنے کو آبجیکٹو بنانے کی, اپنی غلطیوں کو مان لینے کا مزاج پیدا کرنے کی, سوچنے کا مادہ لانے کی. اگر آدمی آبجیکٹو طور پر سوچنا لگے تو سب کچھ اپنے آپ اندر ہی انفولڈ ہوتا رہے گا. یہ پروسیس آف انفولڈنگ ہے, میں سمجھتا ہوں. یہ علم جو ہے کہ علم کیا ہے, یہ پروسیس آف انفولڈنگ, اپنے نیچر کو انفولڈ کرنا ہے. سچی بات ہے کہ باہر سے کوئی چیز آپ کو نہ ملتی ہے, نہ باہر کوئی چیز ہے. پورا یونیورس ہمارے مائنڈ میں ہے, پورا یونیورس. میں نے ایک سائنٹسٹ کا پڑھا ایک بار, دیکھا کہ جو مائنڈ ہے انسان کا مائنڈ, تو مائنڈ میں اتنے پارٹیکل ہیں کہ سارے یونیورس میں اتنے پارٹیکل ہیں, اتنے پارٹیکل ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہوتے ہیں. انتھنکیبل ہے یہ بات, لیکن باہر سائنٹسٹ نے لکھی ہے یہ بات کہ پورے یونیورس میں اتنے پارٹیکل ہیں, اتنے پارٹیکل ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہوتے ہیں. پارٹیکل کے بعد کوئی ایسا نہیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے والے ذرے, وہ انسین ہوتے ہیں, انسین. تو اتنی زیادہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ بھر دی ہے آپ کے اندر, اس کو انفولڈ کیجیے. بس انفولڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہی جو دعا ہے, اس دعا کو آدمی یعنی پوری طرح سے دل میں بٹھا لے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے. اے اللہ تو مجھ کو حق کے روپ میں دیکھا اور باطل کو باطل کے روپ میں دیکھا, اور مجھ کو چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسے کہ وہ ہیں. یہ دعا کرتا رہے آدمی, اور یہ کیپیسٹی آپ نے پیدا کرتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ حق کو باطل کے روپ میں دیکھے یا باطل کو حق کے روپ میں دیکھے, اور چیزوں کو وہ ایز اٹ از نہ دیکھ سکے. اگر یہ کیپیسٹی آپ کو اندر آ جائے تو وہ تو ایک انفولڈنگ پروسیس ہے, اپنے آپ نکلتا رہے گا اپنے نیچر سے. سب کچھ آپ کے اندر ہی ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. This question is from Mr. Muhammad Asif Riaz. What should be the starting point for dawa work and what should be the specific message to the Madhu? میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ دعا ہے. انسان کے مائنڈ کو بدلنا جو ہے اتنا مشکل ہے کہ اس سے زیادہ ڈفیکلٹ کوئی چیز نہیں. تو یہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو دعا کرنا اور بہت ہی پلانڈ وے میں اس کے لیے کوشش کرنا, گریجول طریقے پر اس کی تعلیف قلب کرتے ہوئے اس کو ایسا لٹریچر دیا جائے جو اس کو اس کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو. تو یہی سیدھا سادہ طریقہ ہے, اسی کو اپنانا ہے ہمیں. یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے, تو کچھ لوگ نوجوان جو چاہتے تھے اسلام کو جاننا, وہ گئے وہاں پر. وہ انگلش نوئنگ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں کتابیں دیجیے, ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے 15-20 کتابیں دے دی. ٹرانسلیشن تھا انگلش میں. وہ کیا تھا, پولیٹیکل تھیوری آف اسلام اور ایتھیکل تھیوری آف اسلام, اس طرح کی کتاب ہے. تو بیچاروں نے پڑھا, انہوں نے کچھ پلے نہیں پڑھا, حالانکہ سب اچھے انگریزی جاننے والے لوگ تھے. تو جا کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کتابیں ہمارے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتی. یہ جو کتابیں دی ہیں آپ نے کہ اسلامی اسٹیٹ کیسے بنائی جائے, اسلام کو لا کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, یہ تو ہمارے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتی بات. یہ ہمارے کوشچن نہیں تھا. ہم تو سچائی کی تلاش میں ہیں. تو انہیں دھکا نہیں لگا ان لوگوں کو کہ ہم نے لٹریچر چھاپ رکھا بیکار.
وہ لوگ دھکا لگنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا لٹریچر چھاپ رکھا ہے جو لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس ہی نہیں کرتا. تو یہ ربش ہے پھر تو. یہ تو آپ مدعو سے انٹریکشن کریں, وہ جو کہے اس کو سنیں. وہ اگر کہتا ہے کہ میرا مائنڈ تو ایڈریس نہیں ہوا آپ کی باتوں سے, پھر سے سوچیں. ایک مرتبہ میں مہاراشٹر میں گیا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا. وہ ایک ہندو نوجوان تھے, میرے پاس مسلمان بھی تھے ایک صاحب. تو انہوں نے سوال کیا مجھے, تو میں نے کہا بھائی یہ اس کا جواب جو ہے میرے ذہن میں ابھی مائنڈ میں ٹھیک سے نہیں ہے, میں کل بتاؤں گا آپ کو, کل. تو جب ہم واپس آئے تو مسلمان جو ہمارے ساتھ تھے ان کا حریف تھا, غلط کام کیا آپ نے, وہ سمجھے کہ آپ عالم ہی نہیں ہیں. اس مزاج کے ساتھ آپ دعوت نہیں کر سکتے. آپ کیا آپ کس سے ایشو بنا لیں, کسی چیز کو خام خواہ لے کر بول لیں. تو بات دعوت ورک جو ہے بہت ہی سنسیئر ورک ہے, اور آدمی کا جب سنسیئرٹی آتی ہے تو خود ہی جان لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ماں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جا کے ساری کالونی میں پوچھتی ہے کہ بھائی بچے بتاؤ کہ بچے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. کون ماں ایسا کرے گی؟ کون ماں ایسا کرے گی کہ اس کا بچہ پیدا ہو تو سب سے پوچھتی پھرے, اس کی محبت, اس کی شفقت, اس کا کنسرن اپنے آپ بتا دیتی ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا مدھیہ پردیش, وہاں پہ کسی نے کوشچن کیا تو میں نے ایک سینٹینس میں جواب دیا تھا کہ مدعو سے محبت کیجیے اور اس کے بعد آپ کو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مدعو سے محبت کرنا سیکھیے اور اس کے بعد آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. This question is from Mr. Zubair. What is the basic criteria for going to Hajj? I have the money, but my parents want me to use it for rebuilding our house. Whom should I give the priority? My parents or Hajj? I am not married yet. میں اس کو جواب یہاں نہیں دے سکتا. آپ کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ ایک استفتاء لکھیں, استفتاء لکھ کر کسی مدرسے میں بھیجیں, وہاں جواب مانگیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہ تقریر کی بات ہے نہیں, یہ مسئلے کی بات ہے. This question is from Mr. Abdul Basit. اسلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ وہ سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یعنی اس کا تعلق ایک ایسی بات سے ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کی وضاحت فرمائیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھیے, آپ پر یہ بات کلیئر ہو جائے گی. آپ تذکیر قرآن پڑھیے, ہماری جو تفسیر ہے تذکیر قرآن, کتابیں پڑھیے, تذکیر قرآن پڑھیے. ایک کتاب الاسلام, اس کو پڑھیے, تو یہ بات اپنے آپ کلیئر ہو جائے گی. اور رسالہ ماہنامہ جو ہے اس کو ریگولر طریقے سے پڑھیے. دیکھیے, سوال کا ایک جواب دینے سے کچھ بات کلیئر نہیں ہوتی. یہاں پہ وہی بات ہے کہ پریپیئر مائنڈ ہونا چاہیے آدمی کو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہا ہے کہ میں نے صحابہ سے کم کسی کو سوال کرنے والا نہیں دیکھا. وہ سوال ہی نہیں کرتے تھے. وہ یہ عباس چچا تھے رسول اللہ کے, ان کے بیٹے تھے عبداللہ. رسول اللہ کے دادا تھے عبد المطلب, ان کے بیٹے تھے عباس, عباس کے بیٹے تھے عبداللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ سے کم کسی کو سوال کرنے والا نہیں پایا. سنتے تھے سوچتے تھے, سنتے تھے سوچتے تھے. سوال کرنے سے جواب نہیں ملتا, یاد رکھیے, سوچنے سے جواب ملتا ہے. یہ بہت میں تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوال کرنے سے جواب نہیں ملتا ہے, سوچنے سے جواب ملتا ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں, حضرت
عثمان جو خلیفہ ہوئے، تیسرے خلیفہ، تو وہ اسپیکر نہیں تھے. تو خلیفہ ہونے کے بعد جب کھڑے ہوئے کچھ ایڈریس کرنے کے لیے تو تھوڑا سا کچھ بول پائے اور پھر بیٹھ گئے. وہ یعنی چند سینٹینسز بول کر کے بیٹھ گئے. جانتے ہیں اس کا کیا ہوا؟ ہمارے آج کل ہو ہر آدمی لگے پوچھ رہے بھائی سر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی کیا بات ہو گئی، آپ بیٹھ گئے چپ چاپ سے. جب چاہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیے کسی مسجد میں کہ آپ 2-4 سینٹینس بیٹھ جائے تو ہر آدمی لگے پوچھنے، دیوانوں کی طرح سے. وہاں جانتے ہیں کیا، وہ سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کے بیٹھے رہے، کسی نے کچھ پوچھا نہیں کہ حضرت کیوں بیٹھ گئے آپ، سر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی دوا لائیں، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں. یہ سب بالکل ایبسرڈ سوالات ہیں. آپ جانتے ہیں کیا ہوا، ظہر سے لے کر عصر تک بیٹھے رہے. صرف عصر کی اذان نے لوگوں کو جگایا. حضرت عثمان بیٹھ گئے ممبر پر، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ، یہ بھی چپ وہ بھی چپ. عصر کی اذان دی مؤذن نے، تب ان کو ہوش آیا کہ ارے اتنی دیر ہو گئی کہ عصر کا وقت آ گیا. یہ تھے صحابہ، سوچتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ دنیا سے رسول اللہ چلے گئے، ابو بکر آئے وہ بھی چلے گئے، عمر آئے وہ بھی چلے گئے، اب عثمان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، کیا ہوگا، کیسے کیا جائے گا. سوچتے تھے وہ. آج کل کیا ہے، ہر آدمی بولتا ہے. سوچنا جو ہے، سوچنا آرٹ آف تھنکنگ امت سے ختم ہو گئی ہے. مجھے تو کوئی آدمی نہیں ملا اب تک جو آرٹ آف تھنکنگ کو جانتا بھی ہو. واٹ از آرٹ آف تھنکنگ؟ جانتا بھی ہو. یہ اگر جانتا تو یہ جو 200 سال سے ہماری بربادی ہو رہی ہے تو وہ نہ ہوتی. ہر جگہ بربادی. سلطان ٹیپو کا قول آج تک لوگ فخر سے دہراتے ہیں کہ جب انگریز آئے انڈیا میں، ان سے لڑائی پیش آئی تو سلطان ٹیپو نے کہا تھا کہ ان کے پاس فوج بہت کم تھی، پہلے سے پتا تھا کہ میں لڑ کر مر جاؤں گا، پھر بھی لڑ گئے وہ. اور کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. سب لوگ اس کو دہراتے ہیں. اب یہ قول ہی جھوٹا ہے بالکل. خدا نے ایسا شیر پیدا نہیں کیا، ایسا شیر خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. تمہارا ایک اپنے مائنڈ کا ایک شیر ہے. یہ مجھے تب کھلا یہ بات، میں خود اسی میں پڑھا ہوا تھا. جو امریکہ کا ایک وہ ہے نیشنل جیوگرافی، اس نے ایک فلم بنائی ہے، 3 سال لگے اس کو بنانے میں. شیر کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں جا کر کے انہوں نے اس کو فلم بنائی، اس کی بالکل ریئل فلم نیچرل ہیبیٹیٹ میں. اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ شیر تو کبھی لڑتے ہی نہیں. یہ انگریز لڑ کے مر گئے، شیر لڑتے ہی نہیں. اور طاقتور سے ہمیشہ اوائڈ کرتا ہے شیر. اس میں بہت سے سین دکھایا انہوں نے کہ ایک شیر ادھر جا رہا ہے، ادھر کئی ہاتھی آ رہے ہیں، ایک شیر کے مقابلے میں کئی ہاتھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو شیر کیا ادھر سے نکل کے چلے گا، ادھر سے یا ادھر سے چلے گا. یعنی سامنے کا راستہ چھوڑ دیا اس نے ہاتھیوں کے لیے. یہاں تک کہ جنگلی بھینسیں جو ہوتے ہیں بڑی سینگ ان میں ہوتی. ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، تب بھی شیر ادھر سے ہٹ کے ادھر نکل گیا. تو شیر تو لڑتا ہی نہیں. جو خدا نے بنایا شیر وہ نہیں لڑتا. کوئی جھوٹے شیر خود بنا رکھے لوگوں نے وہ لڑتے ہیں. تو بلا سوچ سمجھے بولنا، بلا سوچ سمجھے کتابیں لکھنا، بلا سوچ سمجھے تقریریں کرنا، یہ ہو رہا ہے ہماری قوم. اور جب بربادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دوسروں کی کانسپریسی ہے، دوسروں کا ظلم ہے، دوسروں کا ڈسکرمنیشن ہے.
یہ ہے ہماری کہانی. This question is from Mr. Nafis Shiraz. ایک پڑوسی جو روز اونچی آواز میں میوزک سسٹم بجاتا ہے جس سے دوسرے سبھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مثلاً کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، اور سمجھانے پر بھی پڑوسی اپنی اس روش کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہے، تو ایسے میں صبر پر کب تک عمل کیا جائے؟ یعنی کسی کی ایذاؤں پر صبر کب تک؟ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. دیکھیے یہ سوچ ہے لوگوں کی. ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے تو کوئی کہے کہ پیار کب تک؟ تو کہے کہ تم جھوٹے ہو، پیار تو زندگی بھر کرنا ہے. سب تو زندگی بھر کرنا ہے، اس میں کب تک کیا بات ہے؟ یا تو صبر یا موت، یا تو صبر کیجیے یا لڑ کر کے مر جائیے. صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو موت سے بچانا. ہم خود ڈیلی یہی کرتے ہیں. میں جو بالکنی ہے وہاں بیٹھتا ہوں، مجھے بہت اچھا ہے بالکنی میں بیٹھنے لگتا ہے. دھوپ ہے، ہوا ہے، درخت ہے. لیکن کیا ہے، لوگ تیز ہارن بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور گاڑی کے اندر گانے بجاتے ہیں زور زور سے. کیا کہتے ہیں راکی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سانگ، راک میوزک. راک میوزک. میں جانتا ہوں کہ مجھ سے لڑوں تو اپنا ہاتھ پاؤں توڑواؤں گا، کیونکہ دیوانے لوگ ہیں، یہ سننے والے کچھ نہیں ہے. تو صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں تبھی میں یہاں پر بیٹھ کر بول پاتا ہوں. صبر نہ کروں تو میں اسپتال جانا پڑے گا مجھ کو. اگر صبر نہ کرتا تو آج میں ہاسپٹل میں ہوتا. تو صبر یا موت، تو آپ کا آپشن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ صبر کیجیے یا لڑ کے ہاسپٹل جائیے. آج کل فریڈم دنیا بھر میں ہر جگہ، یہی نیم نہیں، ہر جگہ. امریکہ میں ایک لڑکا کھڑا ہوگا اور گن لے کر کے اسکول میں کے اندر لوگوں کو مار ڈالے گا. تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کب تک کی بات نہیں، جینا کب تک. کب تک جینا چاہتے ہیں مجھے بتائیے. آپ کب تک جینا ہے آپ کو؟ مجھ سے بہت یہ سوال پوچھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کس قدر عجیب و غریب لوگ ہیں. صبر کب تک کی بات ہے، جینا کب تک کا چاہتے ہیں آپ؟ جینا آتا ہے تو صبر کیجیے، نہیں تو مر جائیے لڑ کر کے. یہ لا آف نیچر ہے. خدا نے لوگوں کو آزادی دی ہے. آزادی دنیا میں ہر جگہ ملی ہوئی ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا آزادی چھین سکتے ہیں ان کی آپ؟ خدا نے بھی آزادی دیا، قانون نے بھی آزادی دے رکھی ہے. کیا کریں گے آپ؟ امریکہ میں ایک لڑکا آئے گا کلاس میں گن لے کر کے اور لگائے گا، ٹریگر دبائے گا، ان کو مار کر بھاگ جائے گا، خود بھی مار ڈالے گا. آپ کیا کریں گے؟ تو صبر کب تک کی بات ہے، جینا کب تک کی بات ہے، یاد رکھیے. باقی مرنا اگر آپشن ہو تو مر جائیے لڑ کر کے، جینا ہے تو صبر کیجیے. This question is from Mr. Sahib Shah. According to you, there are not any madrasas that give knowledge in the right sense, and there is not a single ulama who has done a good job in Islam. I want to know what you have done and how many madrasas are yours in the world which are running successfully. دیکھیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آپ سے برابر آتے نہیں تو پتہ ہوتا آپ کو. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو جاننا اتنی آسانی سے نہیں جان سکتے آپ اس کو. اس کلاس میں ریگولر آئیے، آپ ہماری کتابیں پڑھیے، آپ تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. رسول اللہ جو مکہ میں کام کر رہے تھے نا، تو مشکل کہتے ہیں کیا کوئی کام ہے، کوئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ نے صفا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے ایڈریس کیا تھا ان کو، تو آپ کے چچا جن کا نام ابو لہب مشہور ہے، کہا تبل کا سارے اليوم اما جماعت اللہ لہذا، تمہارا برا ہو اسی کے لیے ہمیں بلایا تھا. ہمارے کام کی ویلیو کیا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کم سے کم 1 سال تک ریگولر آئیے.
ٹائم پر آئیے, 10:30 پر آپ پہنچ جائیے, اور ساتھ لٹریچر پڑھیے, تب آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. ابھی میں یہاں پر بول دوں تو ابھی نہیں سمجھ سکتے آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں جاننا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, تو بجائے اس طرح کا سوال کرنے کے آپ یہ کیجیے کہ ہماری 200 کتابیں ہیں اس کو پڑھیے, یہاں پر آپ ریگولر طریقے سے آئیے, 1 سال تک یہی کیجیے آپ, اس کے بعد آپ سوال کیے تو پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. This question is from مولانا محمد سرفراز کاظمی فرام دیوبند. حضور کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا کیا طریقہ تھا, مخلوط یا انفرادی؟ آپ کا موضوع تھا ایمان اور قرآن, لیکن بندے کو محسوس ہوا کہ آپ کا پورا خطاب اکابر پر تنقید اور حالات پر تبصرے پر مشتمل تھا, جو اصل موضوع تھا. اس کے متعلق کلام نہیں ہوا کہ ایمان کیا ہے اور قرآن کی تعلیم کا کیا طریقہ ہے, بچوں کو کس طرح پڑھائیں, قرآن و حدیث کو سمجھانے کا طریقہ آپ کے نزدیک سب سے بہتر کیا ہے؟ وہی میں آپ سے بھی کہوں گا, شاید آپ پہلی بار آئے ہوں یہاں پر. کسی کے کام کو, یہاں پر کام کریٹو کام ہے, کریٹو کام, اس کو اس طرح آپ نہیں سمجھ سکتے. یا تو آپ اگنور کیجیے کہ ہمیں جاننا نہیں, تم جو کچھ بھی کرو ہم اپنی جگہ مست ہیں, یا تو یہ رویہ اختیار کیجیے آپ یہ کہ مجھے جاننے نہیں ہے, تم جو چاہے کرو نہ کرو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اور اگر جاننا ہے تو پھر آپ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جو اس طریقے جانا جاتا ہے کسی چیز کو, ایک کریٹو کام کو. وہی آپ سے میں کہوں گا کہ آپ 1 سال تک ریگولر یہاں پر 10:30 پر آئیے, ساری کتابیں پڑھیے, اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کو. ابھی آپ کو کیا بتاؤں میں, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, ABCD ہمارے کام کی پتہ نہیں ہے آپ ہم کو, تو میں کیا بتاؤں. یا تو آپ کہیے کہ مجھے جاننے نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اسٹینڈ ہے. اگر آپ کو جاننا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. وہ جو میں نے بتایا کہ چند دلی کے کچھ نوجوان گئے تھے وہاں پر ایک جماعت کے دفتر میں, وہ 20 کتابیں لائے تھے انگریزی کی, تو انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ ہمارا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا اس سے. وہی نوجوان میرے پاس آئے, ہماری کتابیں پڑھی انہوں نے, وہی نوجوانوں کو اسلام مل گیا. تو اس میں انہوں نے کئی مہینے بتائے انہوں نے. تو آپ سے میں کہوں گا کہ آپ جو ہے کوئی رائے بنانا ہے آپ کو تو اس کے مطابق کیجیے, تو رائے اپنے آپ بن جائے گی. تو تب بھی کوئی اگر شبہ باقی رہتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. This question is from Dr. Farida Khanam. Why is it that people don't take lesson from their own experiences? For instance, the actress fails to take a lesson from the fact that when she can't enjoy from her already newly bought house, how can she enjoy from another house? دیکھیے, میں نے اس پر جہاں تک سوچا ہے, آدمی کو 2 میں سے ایک چیز ہونی چاہیے. یا تو بہت زیادہ وہ سنسیئر ہو, یا بہت زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو, ورنہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. یا تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو, یا بہت زیادہ اس کو اللہ کا ڈر ہو. باقی آپ کچھ بھی کہتے رہیے, وہ بولتا رہے گا, آپ بولتے رہیں گے, اس کو کچھ پلے نہیں پڑے گا. یہ لوگ جو ہے وہ سنسیئر ہے ہی نہیں, تماشے میں جیتے ہیں یہ, جن کا میں نے ذکر کیا. تو 2 میں سے ایک چیز جن کے اندر ہوگی وہی سمجھ سکتے ہیں باتوں کو, گہری باتوں, گہری. یا تو بہت زیادہ سنسیئر مطلب سنجیدہ, یا بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, ورنہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی آدمی. This question is from Mr. Owais Siddiqui. Maulana, it is said that God has not created this world with ideal conditions for the purpose of test. So keeping this in mind, my question is,
whether peace can be established in this world. دیکھیے پیس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا میں پیس کا دریا بہنے لگے. یہ مطلوب ہی نہیں ہے. انڈیویجول مائنڈ میں پیس لا سکتے ہیں آپ. بس پیس کا دریا ساری دنیا بہا دیں, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس سے کوئی فائدہ ہے. کیونکہ جب تک کریش نہیں ہوگا, چیلنج نہیں ہوگا, کمپٹیشن نہیں ہوگا, تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ خوب چیلنج آئے, خوب کمپٹیشن ہو, خوب انٹلیکچوئل یعنی بحثیں ہوں, ڈفرینسز ہوں. تو پیس جس کو میں کہتا ہوں, جس کو ہم بولتے ہیں پیس, وہ انڈیویجول معنی میں بولتا ہوں میں. ایک انڈیویجول کو پیسفل لیونگ چاہیے تاکہ وہ ڈسٹریکشن سے بچتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے. باقی ساری دنیا میں ہر طرف پیس کا دریا بہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مطلوب ہو, نہ پاسبل ہے نہ مطلوب ہے. This question is from Maulana Zakwan Nadwi. What is your suggestion to build the mind for those who are not living in Delhi as they can't attend your weekly classes? وہ ویڈیو منگوائیں, ویڈیو سی ڈی کیا کہتے ہیں اس کو, DVD, VCD. ہاں, ہر ہفتہ جو یہاں پروگرام ہوتا ہے آپ اس کی وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, تو کتابیں پڑھیں اور یہ ریکارڈنگ منگوا کر اس کو دیکھیں, اس کو برابر. ہم کمیونیکیشن کے زمانے میں ہیں, پہلے زمانے کی بات نہیں ہے. اب تو کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کہیں بھی دنیا میں ہوں, آپ اس سے یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو سنسیئر ہوں, جو سچ مچ جاننا چاہتے ہوں, وہ ایک طرف لٹریچر پڑھیں, دوسری طرف یہ جو وہاں پر جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو منگوا کر کے اس کو دیکھیں برابر. تو انشاءاللہ وہ کم از کم بات تو ان کو پوری طرح معلوم ہو جائے گی. اب اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنا ہے جو کرنا ہے.